لالچ کے گھوڑے بادشاہ خوش نہیں تھا، وہ خوش رہنا چاہتا تھا اور خوشی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس نے خوشی کے ماہرین کی مدد بھی لی اور سیانوں اور دانشوروں اور سمجھداروں کی پوٹلیوں میں بھی جھانکا، مگر خوشی کا فارمولہ ہاتھ نہ آیا۔ وہ ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا۔ درویش کے دو مشاغل تھے: صبح صادق کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا اور سورج کو آہستہ آہستہ افق سے بڑھتے ہوئے دیکھنا، اور اس کے بعد جنگل میں نکل جانا، سارا دن جنگل میں گزار دینا۔ بھوک لگتی تھی تو وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا تھا، پیاس ہوتی تھی تو وہ ندیوں، جھرنوں اور آبشاروں کا پانی پی لیتا تھا۔ درویش کے پاس رہنے کے لیے ایک کٹیا تھی، وہ رات کو کٹیا میں آ جاتا تھا۔ درویش کے پاس سردیوں کے لیے دو کمبل تھے، گرمیوں کے لیے کھلا آسمان، ٹھنڈی زمین تھی، کپڑے لتے کی ضرورت زائرین پوری کر دیتے تھے۔ درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باوجود خوش تھا۔ بادشاہ اس کی خوشی کی وجہ دریافت کرنے لگا۔ درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش نے سنا کہکا لگایا، لکڑی کی کڑواہٹیں پہنی اور بادشاہ سے کہا: بادشاہ سلام، میں اس کا جواب آپ کے دربار میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ نے درویش کے گھوڑے پر بٹھایا اور دارالخلافہ آ گیا۔ درویش نے درخواست کی: آپ اب کسی ضرورت مند کو بلائیں۔ بادشاہ نے عرضیوں کی ٹرے سے خط نکالا، وہ خط وزیر کے حوالے کیا اور ضرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ ضرورت مند کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ درویش نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی: آپ حکم جاری کریں، اے ضرورت مند، تم جاؤ، میری سلطنت میں دوڑو، تم سورج غروب ہونے تک زمین پر جتنا بڑا دائرہ بنا لو گے، وہ زمین تمہاری ہو جائے گی۔ بادشاہ نے ضرورت مند کو حکم دے دیا۔ حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ درویش اور درباری محل کے سامنے کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے۔ ضرورت مند کو لکیر کھینچ کر ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ کا رومال ہلا اور ضرورت مند نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ضرورت مند نے دوڑ کے آغاز میں وقت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا: صبح ظہر سے تک آگے جانے اور ظہر سے مغرب تک واپسی کا سفر۔ ضرورت مند کا خیال تھا یوں وہ زمین کا بہت بڑا ٹکڑا ہتھیا لے گا۔ ضرورت مند سر پٹ بھاگتا رہا۔ ظہر کے وقت اس نے 400 ایکڑ زمین گھیر لی۔ فارمولے کے مطابق ضرورت مند کو اب واپسی کا سفر شروع کرنا تھا، لیکن وہ لالچ کا شکار ہو گیا۔ اس نے سوچا: اگر اپنی سپیڈ بڑھا لوں تو میں عصر تک 100 ایکڑ زمین مزید گھیر لوں گا، اور میں اگر اسی سپیڈ سے واپسی کے لیے دوڑوں تو میں مغرب تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ میں آپ کو یہاں انسان کی فطرت کی ایک کمزوری بتاتا چلوں۔ انسان لالچی ہے اور لالچ میں 2 درجن خامیاں ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی خامی کا تعلق انسانی ذہن کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخمینہ لگانے کے لیے کیلکولیشن کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں، ہمارا دماغ فوراً اس کے عرض بلد، موٹائی، وزن اور قیمت کا اندازہ لگاتا ہے، اور ہم اس کیلکولیشن کی بنیاد پر اگلے فیصلے کرتے ہیں۔ مگر ہم جب لالچ میں آتے ہیں تو ہمارا دماغ عجیب کیمیکل پیدا کرتا ہے۔ یہ کیمیکل ہماری کیلکولیشن کی صلاحیت کو تباہ کر دیتا ہے، اور یوں ہم غلط فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ آپ فراڈیوں کے ہاتھوں عمر بھر کی کمائی لٹانے والے لوگوں کی کہانیاں سنیں۔ آپ کہانی سننے کے فوراً بعد کہیں گے: تم پڑھے لکھے سمجھدار انسان ہو، تم یہ اندازہ نہیں لگا سکے، لوہا کبھی سونا نہیں بن سکتا، یا جو شخص ٹیکسی پر تمہارے پاس آیا تھا وہ تمہیں 5 کروڑ کی زمین 2.5 کروڑ میں کیسے دے سکتا ہے، کیا جو دکان مارکیٹ میں کروڑوں روپے کی ہے وہ 10 لاکھ روپے میں کیسے مل سکتی ہے، اور مٹھائی سے شوگر کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، اور اتنی خوبصورت لڑکی امریکہ سے پاکستان آ کر تم جیسے میٹرک فیل لڑکے سے شادی کیوں کرے گی، وغیرہ وغیرہ۔ فراڈ کا نشانہ بننے والا عموماً یہ جواب دیتا ہے:
بھائی جان وہ جادوگر تھا، اس نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ فراڈیا جادوگر نہیں تھا، جادوگر لالچ تھا، اور لالچ سے پیدا ہونے والا کیمیکل تھا جو انسان کی عقل سلب کر لیتا ہے اور یوں اچھا بھلا سمجھدار شخص ماموں بن جاتا ہے۔ میں واپسی زمین گھیرنے والے شخص کی طرف آتا ہوں۔ لالچ نے اس کی عقل بھی سلب کر لی، اس کی کیلکولیشن بھی غلط ہو گئی۔ وہ مزید زمین کی لالچ میں اثر تک بھاگتا رہا۔ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب مغرب سے قبل واپسی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت دو آپشن تھے۔ وہ اپنی ہار مان لیتا، دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چل جاتا، پھر جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا۔ وہ دوسرے آپشن پر چلا گیا۔ آپ کو یہاں انسان کی ایک اور خامی بھی بتاتا چلوں۔ کامیابی میں سر توڑ محنت ہمیشہ تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ پہلا نمبر پلاننگ اور دوسرا نمبر صلاحیت کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی منصوبہ بندی غلط ہے۔ آپ پہاڑ پر کھجور لگانا چاہتے ہیں یا صحرا میں چاول اگانا چاہتے ہیں تو خواہ کتنی محنت کر لیں آپ کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہوں گے۔ دوسرا، آپ میں اگر صلاحیت نہیں، آپ نے اگر باقاعدہ ٹریننگ حاصل نہیں کی، آپ نے اگر ٹاسک کے لیے تیاری نہیں کی تو بھی آپ خواہ کتنی ہی سر توڑ محنت کر لیں آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ زمین گھیرنے والے بھی منصوبہ بندی اور صلاحیت دونوں سے آرائی تھا، چنانچہ اس نے دوسرا فیصلہ بھی غلط کیا۔ اس نے سر توڑ کوشش کی ٹھان لی، بھاگنے کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ بری طرح تھکاوٹ کا شکار تھا، لیکن وہ اس کے باوجود دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ وہ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی سپیڈ بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود بھاگتا رہا۔ وہ بالآخر بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن گول پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی شکلی زمین پر گرا، تڑپا اور اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ وہ زمین جیت گیا تھا، لیکن زندگی ہار گیا۔ درویش اپنی جگہ سے اٹھا، زمین پر گرے شخص کے قریب آیا، ہاتھ سے اس کی کھلی آنکھیں بند کی، بادشاہ کو قریب بلایا اور بد نصیب شخص کی لاش دکھا کر بولا، بادشاہ سلامت، ہیرس کی بیپاری کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا جوڑا، لکڑی کے جوتے، دو کمبل اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں۔ میں شہر سے کوسوں دور پہاڑ پر رہتا ہوں، پھل کھاتا ہوں، ندیوں کا پانی پیتا ہوں، لیکن خوش ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا۔ جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے ساتھ سے دیکھیں، یہ شخص مجھ سے 1000 درجے بہتر ہوگا۔ اس کے پاس مکان بھی ہوگا، بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، کپڑے بھی ہوں گے، سواری بھی، دال، اناج، ابھی اور زمین جائیداد بھی، لیکن یہ اس کے باوجود زمین پر گر کر مر گیا کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچی انسان کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یہ کبھی کسی کی درخواست دیتا اور کبھی آپ کو عرضی بھجوا دیتا۔ قسمت نے یہ باری کی اس لاٹری نکل آئی۔ آپ نے اسے زمین گھیرنے کی اجازت دے دی، یہ بھاگا، لیکن اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ ہی دوڑ پڑا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا، یہ اگر درمیان میں قناعت کر لیتا یا رک جاتا، یہ جو حاصل ہو گیا اس پر اکتفا کر لیتا، یہ شکر ادا کرتا اور زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا تو یہ نعمت اس کے لیے کافی ہوتی، لیکن یہ لالچ کے گھوڑے سے نہ اترا۔ یہ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ درویش نے لمبی سانس لی اور بولا، بادشاہ سلامت، ہرس اور خوشی دونوں سوتنے ہیں، یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کو طلاق دینا ہوگی۔ خوشی خود بخود آپ کے گھر میں بس جائے گی، لیکن اگر آپ لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں سرپٹ بھاگتے رہیں تو آپ کا انجام بھی شخص جیسا ہوگا، آپ بھی عبرت کی رزق بن جائیں گے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے گلو گیر لہجے میں عرض کیا، جناب بادشاہ، ہرس کی دلدل ہوتی ہے، آپ بادشاہ ہوتے ہیں، خود کو لالچ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ درویش نے کہکا لگایا اور فرمایا، اختیار میں اضافہ بادشاہوں کی ہرس ہوتی ہے، اور جو بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے
اس میں اور زمین پر پڑے اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کے بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔